اس لیے اپنے معاملے کو اہل طریقت رب کے ساتھ میں صحیح کرتے ہیں، رب کے ساتھ میں، اور جو رب کے ساتھ میں صحیح نہیں ہے، سب کے ساتھ میں صحیح ہے، نہیں ہے، فیل کینڈیڈیٹ ہے۔ اپنے معاملے کو رب کے ساتھ میں صحیح کرو، سب کے ساتھ میں نہیں، رب کے ساتھ میں۔ اور سب کے معاملے کے اندر میں اب پیر بھی آئے گا، مرید بھی آئیں گے، بیوی بچے بھی آئیں گے، ماں باپ بھی آئیں گے، پیر بھائی بھی آئیں گے، خلیفہ بھائی، یہ سب میں ہے، رب میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ رب کے ساتھ اپنے معاملے کو صحیح کرو، اور خدا کی قسم یہ جن کو یہ چیز اور یہ دولت نصیب ہو جائے نا، تو دنیا کے سارے شیطان اور سارے مردود مل کر بھی اس کے قدم کو بہکا نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے رب کے ساتھ میں۔ اور خانقاہیں اور اہل طریقت اور بیت السلوک کا نظام رب کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہونے کا ہے۔ صرف یہ ہے کہ تم جس آقا کا کلمہ پڑھتے ہو، اس آقا کے رشتے میں جو کاربن آ جاتا ہے غفلت کی وجہ سے یا اپنے عقائد کی کمی کی وجہ سے، کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے لیکن دو جہاں کے مالکات دیکھ رہے ہیں، یہ جو غفلت آ جاتی ہے نا، اس کاربن کو ختم کرنے کا نظام اور کرنے کی محنت ہی خانقاہ محمدی ہے یا راہ طریقت ہے، کہ پھر کیا اپڈیٹ ہو جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن دو جہاں کے مالک مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ کون رہے ہیں؟ رب دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کا حق رب نے جن کو عطا کیا، اور سب سے اعلیٰ درجے میں دو جہاں کے مالک میرے آقا کو عطا کیا، کہ میرے آقا اپنے ہم امتی کا نہیں، ہر انسان کو اور ساری کائنات کی سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ قرآن پاک کا عقیدہ ہے کہ دو جہاں کے مالک دیکھتے ہیں، یہ بات نہیں، بلکہ جو کچھ اول سے ہوا ہے وہ سب کچھ میرے آقا نے دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا ہے، حضرت جبرائیل امین کا آنا اور جانا بھی دیکھا ہے، پہلے فرشتوں کا پیدا ہونا بھی دیکھا۔ کون نے دیکھا؟ صرف میرے آقا نے دیکھا۔ اب جو یہ کہہ دے کہ وہ نہیں دیکھتے، مدینہ پاک میں گنبد خضرا میں ہے، کتنا گندا عقیدہ ہے یہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں آیت شریفہ سورہ فیل ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اس ہاتھیوں والے فوج کے واقعے کو، جبکہ آپ اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے ابھی۔ رب کہہ رہا ہے کہ اصحاب فیل ابرہہ کا واقعہ تو پہلے ہوا، اور رب یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا۔ اب کیا رب کو بولیں گے ذرا عقیدے کی اصلاح کرو؟ نعوذ باللہ، قرآن ہے نا یہ، تو اس سے پتا کیا چلا کہ رب نے میرے مصطفیٰ کو یہ اختیار دیا کہ ہم کو اور تم کو نہیں، بلکہ ہم سے اور تم سے پہلے جتنے تھے ان کو بھی میرے آقا نے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو بھی دیکھا، اور آج بھی ایک ایک ذرے کو میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اور ہر ایک دنیا میں جو کچھ نظام ہے میرے مصطفیٰ کی نظروں میں ہے۔ مالک کائنات ہے نہیں، خالق ہوں گا رب، وہ تو بنا کر بے فکر ہو گیا، لیکن جس کے لیے بنایا وہ تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وہ بات اس لیے معراج میں میرے مصطفیٰ کو رب نے بلا لیا اپنے پاس سے، بلا کر کہا کہ یہ سب کائنات بنائے ہو میرے محبوب تمہارے لیے، کیا تم خوش ہے کہ نہیں؟ تمہاری مرضی کے مطابق بنی کہ نہیں بنی؟ وہ تو معراج کا واقعہ رب کا اور میرے مصطفیٰ کا راز تھا، وہ بنایا جن کے لیے ان کو چھپا کر کیسے رکھے گا جی؟ یہ کوئی اصولی بات ہے؟ خدا پر کتنا بڑا الزام ہے، جس کے لیے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ میرے محبوب آپ کے لیے میں کائنات کو بنایا، اگر آپ کو نہیں تو پھر کائنات کی مجھے ضرورت نہیں تھی، تو جن کے لیے بنایا ان سے چھپا کے رکھے گا؟ چھپ کر نہیں ہے کائنات میرے مصطفیٰ سے، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کی نظروں میں ہے۔ جب کائنات کا ذرہ ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے تو تمہاری میری راتیں، تمہارا میرا دن، تمہارے میرے دل کے اندر کے وسوسے، تمہارے میرے دماغ کے پلان و پروگرام، یہ سب میرے آقا سے چھپے گا؟ خدا کی قسم نہیں چھپ سکتا نا، کیوں کہ دیکھ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کی ذات۔ تو جو کچھ کائنات میں ہوا وہ بھی میرے آقا نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا کہ آپ دیکھ رہے تھے، ورنہ آیت کا انکار ہو جائے گا نعوذ باللہ۔ دیکھا نہیں میرے محبوب تم نے کہ ابرہہ کے وہ ہاتھی والے فوجوں کے ساتھ میں کیا ہوا؟ تو آپ تو ظاہر میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کا واقعہ، لیکن یہ ہنٹ سے دے دیا رب العالمین نے کہ میں تو بھیج رہا ہوں اس کے بعد میں، اس واقعے کے بعد میں
لیکن بنایا ہوں جن کے لیے کائنات جو کچھ بھی ہوگا. ارے جو میرے مصطفیٰ اس دنیا کے اندر میں ابراہ کافر کے لشکر کے ہاتھیوں والے فوج کو اپنے ظاہر ہونے سے پہلے دیکھ رہے ہوں، وہ اپنی امت کو بعد میں نہیں دیکھیں گے. اس لیے عقیدہ یہ بناؤ کہ میرے مصطفیٰ مجھ کو مجھ سے تم سے زیادہ دیکھ رہے ہیں، دیکھا بھی دیکھ بھی رہے ہیں اور قیامت تک. اس لیے میرے آقا نے اپنی حدیث کے اندر میں یہ بات بھی فرمائی کہ میدان محشر کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، وہاں پر لوگوں کے حساب و کتاب کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. وہاں پر دودھ پلانے والی ماں اپنی اولادوں کو چھوڑ کر بھاگے گی، میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. اولین اور آخرین کا علم میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. علم نہیں بلکہ مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ایسے دیکھنے والے نبی نہیں ملے نا جی. اب خدا نہ خواستہ کتنی بدعقیدگی کی بات ہوگی کہ اس نبی کے بارے میں ہم ان کو جو دیکھنے والے ان کو کہے کہ نہیں دیکھنے والے ہیں. اگر تم میرے کو بولے کہ تم اندھے ہیں، بولو تو غصہ نہیں آئے گا، بے ادبی قرار نہیں دی جائے گی. ایسے ہی میرے آقا کا معاملہ ہے. رب نہیں ہے لیکن رب سے جدا نہیں ہے. میرے مصطفیٰ جو کچھ ہوا وہ بھی دیکھا ہے، جو اس وقت میں ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس ہونے والی محفل کو بھی خدا کی قسم مجھ سے تم سے زیادہ میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اور تمہارے میری زندگی کے ہر عمل کو میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اب وہ کیسا دیکھتے ہیں؟ رب نے یہ عنوان دیا کہ میرے محبوب کے دیکھنے کا عقیدہ بناؤ اپنے اندر میں. کیوں؟ دیکھنے کے لیے آنکھ ضرورت ہے، خدا کو آنکھ نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کو ظاہر میں آنکھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے. آپ کے آبروئے مبارک تھے، آپ سن رہے ہیں. رب کو کان نہیں ہے لیکن میرے مصطفیٰ کو کان ہے. یہ ہے مطلب. کیا ہے؟ بغیر اعضاء کے رب کو پہچاننے کے لیے اعضاء والے رب کا ماننا ضروری ہوگا، اور وہ ذات ہے میرے مصطفیٰ کی ذات. خدا کیسا سنتا ہے تو اپنے محبوب کے کانوں سے سنتا ہے. خدا کیسا دیکھتا ہے؟ اپنے محبوب کے چشم مبارک سے دیکھتا ہے، اور کائنات کے ہر ذرے کو دیکھ رہا ہے. دیکھنے کے لیے رب نے جو چشمہ رب نے لگایا، خدا کی قسم وہ میرے آقا ذات مصطفیٰ کی ذات ہے. کیا ہے یہ؟ کوئی جذباتی چیز نہیں ہے، عقیدے کو صحیح کرنے کی چیز ہے. میں تم کو تمہاری پشتوں کے اندر بھی دیکھ رہا تھا، اور تمہاری دنیا میں تم کو دیکھتا ہوں، تمہاری قبروں میں تم کو دیکھوں گا، اور قیامت کے میدان کو بھی میں تمہارے لیے دیکھ رہا ہوں. رب دیکھتا ہے، وہ تو کیسا دیکھتا ہے اچھل اچھل کے میں بیان کروں گا. رب دیکھ رہا ہے مگر بازو ہٹتے بولے گا. عقیدہ ہے وہ دیکھتا کیسا؟ آنکھ دگری کی ہے کہ اللہ کی آنکھ ہو گیا عقیدہ. تو کیسا دیکھتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی آنکھ کو بتا دیا کہ اس سے دیکھتا ہے. رب بولتا کیسے ہے؟ رب بولتا کیسے ہے؟ رب کی زبان مصطفیٰ کی زبان ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور رب سنتا کیسے ہے؟ اچھا بھیرے اندھے مکے رب کو تو نہیں مانے نا جی. تم لکڑی کے بنا ہوا بت کو تو نہیں مانتے. کس کو مانتے ہیں؟ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اس رب کو مانتے ہیں نا. حی القیوم جو زندہ ہے، جس کو اونگ نہیں آتی، اس رب کو مانتے ہیں نا. پھر وہ رب سنتا کیسے ہے؟ وہ رب سنتا ہے. خدا کے سننے کی کان کو اگر محسوس کرنا ہو تو میرے مصطفیٰ کے کان مبارک ہے کہ جس سے وہ سنتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے قابل لا مثل کے مثال پر لاکھوں سلام. خدا کی کوئی مثال نہیں تھی. کوئی مثال خدا کی ذات پر اگر تشبیہ کی صورت میں دی جا سکتی ہے تو صرف خدا کی قسم میرے آقا کی ذات ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنا فاصلہ کر دیا امت نے میرے آقا کے ساتھ میں. رب کو رب ہے، وہاں رب عرش پہ بیٹھ کے رہے تو وہیں پر رہے. تو نیچے آئے تو پھر گڑبڑ ہو جائیں گے نا. پھر نیچے تو آ گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کی صورت میں. اس لیے قرآن مجید میں عقیدہ دیا. کیا دیا؟ کہ رب نے تو اپنے بارے میں فرما دیا. قرآن کی بات عرض کر رہا ہوں میں. اپنے بارے میں تو فرما دیا کہ میں تمہاری شہرت سے قریب ہوں. تو رب نے تو اپنے بارے میں بول کر چھٹی لے لیا کہ بیٹے تم مجھے پہچان ہی نہیں سکتے، مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے نا. میرا یقین عقیدہ کہاں کریں؟ اتنا یقین کر لو شہرت سے قریب. اس واسطے تھوڑا رکھا ہے اپنا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے
ایمان میں رب کا عقیدہ بہت تھوڑا ہے، آٹے میں نمک کی طرح سے، باقی سب خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایمان ہے یہ ایمان، یہ ایمان کی قیمت لگے گی تمہارے قبر کے اندر میں، یہ ایمان تمہارا قابل قدر ہوگا رب کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے۔ ورنہ چکروں والا ایمان، امت سے خدا کو لینا دینا ہے، انسانوں سے لینا دینا، ان کی عبادت، ان کے رکوع سجود سے، ان کی عبادتیں قابل معاوضہ بنے گی عشق مصطفیٰ سے۔ جہاں پر عشق مصطفیٰ اور عقید مصطفیٰ صحیح نہیں ہے، وہ روٹیاں بازو رکھ دی جائے گی کہ جانوروں کو کھلاؤ، کیا کریں؟ ڈالو جہنم کے اندر میں ان کو۔ بدانام کہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے یہ انسان تھے، بنی آدم کے اولاد تھے، لیکن عقیدہ ان کا نہیں صحیح تھا۔ ارے نو نمازی تو ہم کیا کریں گے، روزے دار کیا کریں گے، روزے دار نمک ہی نہیں ہے اس میں۔ نمک کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ کے ساتھ عقیدے کا صحیح ہونا ہے۔ اور ذات مصطفیٰ کون سی ہے کہ رب نے اپنی حقیقت کو سنانے کے لیے جب آئے اللہ تعالیٰ بھی اپنی موج پر، تو اپنی ذات کے بارے میں تو کیا فرما دیا کہ میں شہرت سے قریب ہوں، یہاں رہتی شہرت، ناخنوں میں نہیں، ناخنوں کے پوروں میں نہیں، پیٹ میں نہیں، دل میں نہیں، دل میں رہتی شہرت نہیں رہتی۔ لیکن اپنے محبوب کی بات اگر امت کو سمجھانے کی بات آئی قرآن کی زبان میں رب کی، قرآن تو مانیں گے نا جی۔ اس لیے نیت کرو اللہ کا کلام سمجھ کر تراویح میں قرآن پاک کے سننے کی۔ تم قرآن سنو تو سنو، لیکن حاضر و ناظر میرے مصطفیٰ کو سوچ کر سنو، قرآن پاک سنو، تو پھر وہ قرآن تمہارے دل میں نورانیت پیدا کرے گا۔ 20 تراویح کے رکعتیں پورے کرنے کے لیے اور الحمدللہ رب العالمین والضالین کے اوپر رکوع کرنے کی چکر میں نہیں، بلکہ یہاں پر تو اس استحضار کے ساتھ میں نماز پڑھو کہ یہ کلام پاک جو پڑھا جا رہا ہے وہ ہم پر نہیں بلکہ ہمارے آقا دو جہاں کے مالک پر نازل ہوا تھا۔ میرے آقا کی ذات کو حاضر و ناظر سمجھ کر قرآن پاک کو سنو، تو پھر دیکھو کیسے ذوق پیدا ہوگا۔ میں تراویح پڑھا تو میرے کو ثواب دینا پڑتا، میں دادا گیری چلتی ہی نہیں۔ وہ جابر ہے، وہ جابر کون ہے؟ اپنے پر آ گیا نا تو صرف ایک جگہ ہی ہے وہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ فَتَرْضَىٰ، باقی اس کو جھکانے، اس کی نظر کو نیچا کرنے والا کوئی مئیکا لال پیدا نہیں ہوا آج تک۔ وہ رب ہے، وہ رب کون ہے؟ رب ہے وہ۔ کھیل نہیں کرنا اس کے ساتھ میں، اس کے معاملے میں تو سانپ سونگ لینا چاہیے جہاں پر رب کی بات آ جائے میرے۔ یہ نہیں ہے کہ لائٹ لے لو وہاں پر نہیں جمتا، وہاں پر رب ہے، وہ رب ہے وہ۔ لمن الملک اليوم للہ واحد القہار، سب کچھ کو ختم کر دے گا، کوئی نہیں رہے گا، پھر آواز لگائے گا رب، وہ میرا رب کہے گا۔ کیا کہے گا؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گئے وائٹ ہاؤس والے، کہاں گئے سعودیہ والے، کہاں گئے حکومت والے، کہاں گئے ترکی والے، اور کہاں گئے ایران والے، کہاں گئے ہندوستان والے؟ کوئی آواز دینے والا نہیں ہوگا، سب کے سب کہاں ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ منڈی نیچے چلے گی ہوگی گود میں، کوئی آواز نہیں۔ 3 مرتبہ اعلان کرے گا رب، اس کے بعد میں خود رب کہے گا للہ واحد القہار، کہ آج میری حکومت ہے، پہلے بھی میری تھی، ابھی بھی ہے، بعد میں بھی میری رہے گی۔ وہ ہے نا جی رب۔ تکبر صرف اس کو روا ہے۔ اب 1 مہینے کی تراویح پڑھ لیں گے اب اللہ پر ڈھونچا مارا گی، حج کر لیں گے اللہ پر ڈھونچا مارا ہے، زکات دے دے کے اللہ پر یہ کر لینا، تراویح پڑھ کے اللہ بھی یہ کرے نہیں۔ عاجزی چلتی ہے خدا کے پاس میں، کیا چلتی ہے؟ زاری چلتی ہے، بلبلانا چلتا ہے، رونا چلتا ہے۔ وہ کتنے بد نصیب ہے کہ جن کو راہ طریقت میں چلتے ہوئے آنکھوں سے آنسو رب کے سامنے نہ نکلے۔ رب ہے وہ، رب بے نیاز ہے وہ۔ رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ اے خانقاہ محمدی والوں اپنے عقیدوں کو صحیح کرو۔ رب وہ ہے کہ جس کو منانے کے لیے میرے مصطفیٰ نے اپنی پوری زندگی رب کو منایا ہے۔ کے بارے میں رب یہ کہہ دے کہ میرے محبوب تمہاری خوشی میری خوشی ہے، اللہ نے کہہ دیا نا، جب تک مناتا رہوں گا جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ ایسے میرے آقا مصطفیٰ کی ذات ہے جو رب کو منانے پر اس درجے پر اپنے آپ کو لائق ہوئے ہو کہ رب تو میرا رب وہ ہے کہ جن کے بارے میں خدا نے یہ کہہ دیا
کہ میں ان کو مناتا رہوں گا وہ مجھ سے جب تک راضی نہ ہو جائے۔ ایسے میرے مصطفیٰ کی ذات میرے رب کو ایسا منائی کہ طائف کے میدان میں اہل طائف کے سرداروں چچوروں مسخروں کے ساتھ پتھروں کی بارش سے آپ کے جسم اتھر کے خون کے فوارے نکلے، اور رب اس پر فرشتوں کو بھیج کر طائف کے میدان یہ کہے کہ میرے محبوب اگر آپ چاہو تو دو پہاڑوں کو ملا کریں، اہل طائف کو وہ چکی کے دانوں کی طرح سے پیس دوں، یا آگ کو برسا دوں، یا ہوا کا فرشتہ حکم دے دو کہ ان کو برباد کر دوں۔ تو وہاں پر میرے آقا نے کیا فرمایا کہ یا اللہ مجھے نہیں جانتے، اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ رب تو وہ ہے جو میرے مصطفیٰ یہ کہے، ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے؟ یہ حماقت اور کتنا بڑا چور ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، ہم یہ کہہ دیں کہ ہم رب سے نہیں ڈرتے۔ اہل اللہ کو میرے مصطفیٰ پہ محبت کا راستہ رب کا بتا کر، خدا کی قسم رب سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ رب یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب یہ محبت کا روح بتائیں گے کون؟ رحمت للعالمین بتائیں گے نا، ورنہ وہ تو جہنم میں ڈالے گا، وہ تو ملک الموت کو بھیج کر نلڈی پچکائے گا تیری، ان کی نکیر کو بھیج کر زمین کو بھیجے گا تیری، جہنم کے انگاروں میں تجھے جلائے گا۔ کون کرے گا جی؟ مصطفیٰ نے رب کرے گا نا۔ یہ رب کا رخ ہے۔ باقی جو میرے مصطفیٰ کا بن جائے، وہاں پہنچ جائے، تو پھر میرے مصطفیٰ اس کو رب کی محبت کا دروازہ کھولیں گے کہ میرا رب تو تم سے اتنی محبت کرنے والا ہے کہ یہ ہے دیکھو۔ تو بندہ میرے مصطفیٰ کے دروازہ کھولنے پر وہاں سے اچک کر رب کی بارگاہ میں جب چل جاتا ہے تو پھر وہاں پر کیا کہتا ہے کہ رب تیرے سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ ڈروں تو محبت کیسے کروں تجھ سے۔ وہ کون سکھائیں گے؟ رب کی محبت میرے مصطفیٰ سکھائیں گے۔ جو مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکا وہ رب کی محبت تک کہاں پہنچے گا؟ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ کنیکٹڈ راستہ تو سیدھا یہ ہے۔ ہمارے لیے تو رب کو منانے کے لیے رونا ضروری ہے، آہوزاری ضروری ہے۔ روزانہ کچھ وقت بناؤ اور نکالو، اپنی پیشانی کو رگڑ کر رب کے سامنے رو۔ اپنی کالی کرتوتوں پر ہم کو رونا نہیں آئے، وہ تو باقی رہ رہے ہیں، اس کو تو تم معاف نہیں کرائے۔ اوپر کے اوپر جو اعمال کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمالوں کو عمل کے بدلے میں ختم کر دے گا وہاں پر۔ تو بتاؤ 50-60 سال کے اندر میں جتنی گورکھ دھندے تم سے میرے آنکھوں کے، زبان کے اور کانوں کے، مسلمانوں کے ساتھ، اپنے حقوق والوں کے ساتھ، جن کے ساتھ خدا کی نافرمانیاں کی، کیا 10-20 سال اس کی برابری کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے مطمئن ہو گئے تم کہ ہم اللہ کے محبوب بن چکے ہیں؟ کہاں محبوبیت کی سند تمہارے پاس میں؟ محبوبیت کی سند میں سب سے اعلیٰ سند میرے آقا کی، اور سب سے اعلیٰ سند پنجتن پاک کی، اور سب سے اعلیٰ سند مولا حسین کی، اور سب سے اعلیٰ سند غوث الاعظم اور غریب نواز کی۔ ان آقاؤں کا تو معاملہ یہ کہ مخلوق کے ساتھ میں رہتے تو مسکراتے ہوئے، رب کے ساتھ میں ہوتے تو ان کی ہچکیاں نکلتی رہتی، اور اپنے بارے میں وہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو مجرم قرار دیتے، اور ہم کو اپنے مجرم ہونے کا احساس نہیں، اور تہجد کا اہتمام بھی ہم کو نہ ہو، کبھی رونے کی توفیق بھی نہ ملے۔ یہ بدبختی کی علامت ہے کہ نہیں؟ جن کو رونا نہ آتا ہو تو میرے آقا نے فرمایا کہ کم از کم رونے کی صورت بناؤ، کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ مخلوق سے رخ کو پھیرو تو رب کے ساتھ میں تمہارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے؟ وہاں تو بھکاری ہونا چاہیے، تم اپنے کو مجرم قرار دینا چاہیے، اور تمہارا تو بلبلانا چاہیے، تم کو تو اپنی آنکھوں کے آنسوں سے تمہاری جانمازوں کو تمہیں تر کرنا چاہیے۔ اپنے کالے کرتوتوں کے اعمال کو دھونے کی کوشش کرو، بدعملیوں کو، بلکہ کیسے؟ تمہارے آنکھوں کے آنسو سے رو کر تم دھو۔ گناہ کیسے دھلتے ہیں؟ آنکھوں کے آنسو سے، خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر مانگو۔ کتنی بدعقیدگیاں ہوئی، کتنا دو جہاں کے مالک کے معاملات میں حق تلفی ہوئی، کتنا غوث و خواجہ کو ہم نے ان کا مقام نہیں سمجھا، کتنا پنجتن پاک کی حقیقتوں کو نہیں سمجھا، لوگوں کے سنانے میں کتنا ہمارے دل کا رخ بھی بدل کر رہا۔ یہ ہے کہ تم اپنے ان پچھلے بدعملیوں کے اعمال ناموں کو اپنے آنکھوں کے پانی کے صرف سے دھو لو، اور اس کے لیے بہترین موقع رمضان المبارک کا رہتا ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے
गुनाहगार होकर अपने आप को गुनाहगार ना समझे। ओहो, अगर मुजरिम समझ रहे हैं तो फिर क्या क्या कैफियत होनी चाहिए तुम्हारी। खाना सुकून से नहीं होगा, सोना सुकून से नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे मेरे भी तो आमाल का मुकद्दमा खुदा की बारगाह में है, मुनकिर नकीर उसके गवाह देने वाले हैं। और हम रोजे न रख कर गुनाहगार न समझे अपने आप को, नमाजें न पढ़कर हम गुनाहगार न समझे हैं, तो तुम्हारे रब की बारगाह में तुम्हारी कबूलियत की दलील ये है, उन सब के साथ तुम्हारे आंखों का चश्मा जारी हो, रिक़त क़ल्ब तुम्हें नसीब हो, अपने कमीनेपन पर तुम्हें रोना आ रहा हो, सजदे में जानिमाज़ तुम्हारे आंसुओं से भीग रही हो, आहो जारी आ रही हो, उसके बजाय दिल सख्त हो गया, दुआ इधर है आंखें उधर है, हमको माशाल्लाह हम तो खान खा नहीं, बदनसीब है तुम्हारे क़ल्ब का पानी खुश्क हो चुका है, तुम्हारे फिर अमाल बदअमलियां धुलेगी नहीं, क्या होगी, धुलेगी नहीं ना। इसलिए कि रब तो वो रब है कि जो ये वादा फरमा दिया कि मेरे महबूब में तुमको राजी करता रहूंगा, लेकिन उस रब का हक ये था कि दो जहां के मालिक अपने जिस्म मुबारक के ज़ाहिर खून के फरवारों को निकलने के बाद रब ने कह दिया कि मेरे महबूब इनको बर्बाद में करना चाहता हूँ, तो वहां पर ये दुआ के अल्फाज मेरे आका के ज़बान मुबारक से निकले, मौला ये सब कुछ तकलीफें मैं गवारा करता हूँ, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो किसी की मुझे परवाह नहीं है। रमजान का मुबारक एक महीना आ रहा है, इस महीने के अंदर में पाक पानी की नदियां बहती रहती है, अपने नापाक कपड़ों को, अपने नापाक वजूद के बदन को एक एक साल को याद करो। तुम्हारा पीर तुम्हारे उन अमलों से वाकिफ नहीं होगा, लेकिन तुमको याद होगा ना जी तुम्हारे काले करतूत, कितना हाथों का जुल्म, कितना आंखों का जुल्म, कितना माल का जुल्म, और कितना लोगों पर इल्जाम, कितना बोहतान, कितना झूठ, और कितना लूटो खसोट, और कितने गोरख धंधे, याद है कि नहीं है? उनको एक एक चीज को याद करो, रोजाना मामूल बनाओ कि आज मेरी पूरी जिंदगी के अंदर में मेरी बदनजरी जो मैंने जान कर की है, आज की रात तो मैं रोकर अपने आंखों से आंसू को बाहर कर बदनजरी की सारे उम्र के गुनाह को रब से धुलाए बगैर सहर नहीं करूंगा। इसलिए कुल्लू बनी आदम खत्ताऊन, अल्लाह ने फरमाया कि तमाम बनी आदम, हर इंसान खताकार है। तो हम क्या है, नहीं है खताकार, है नहीं है। अब दो जहां के मालिक के नारायण पाक में पहुंचने का अगर इरादा तुमने मैंने रमजान से पहले अगर कर लिया, तो नारायण पाक के मुस्तफा पर पहुंचने के लिए नापाक पहुंच सकेगा क्या? इसलिए पहले पाक होना पड़ेगा। इस रमजान में पाक हो, अपने गुनाहों से पाक हो, एक एक गुनाह को याद करो रब के सामने, या अल्लाह कर कर भूल गया हूं लेकिन तेरे इल्म में है। ऐ मुनकिर नकीर, मुनकिर नकीर नहीं, किरामन कातिबीन यालमूना मा ला तफ़अलून, कि वो सब कुछ जानते हो, लिखते हैं। किरामन कातिबीन तुम्हारी तनाहियों की बात भी लिखते हैं, तुम्हारे बचपनों की बात भी लिखते हैं, और तुम्हारे दिमागों में जो ख्यालात आते हैं वो भी लिखते हैं। या अल्लाह किरामन कातिबीन के उन दफ्तरों के ऊपर तुम मेट दे, रब से कहो ना, वो नहीं मेट सकते, लेकिन रब कादिर है कि नहीं है, क्यों मेट दे? मकसद क्या है? जन्नत मिलना या अल्लाह राजी हो जाना? नहीं, अल्लाह हम इस काबिल कहाँ हैं कि तेरी बारगाह में हम कबूल किए जाए, बल्कि कई को मिटाने के लिए मेरे बंदे, मेरे बच्चे, ऐ खानकाह मोहम्मदी के गुलाम, तू क्यों इतना वायरिया कर रहा है, क्यों इतना रो रहा है, क्यों बिलबिला रहा है, अपने गुनाहों की माफी मुझसे क्यों मांग रहा है? जन्नत के लिए, जहन्नम के खौफ से नहीं रो रहा हूँ, बल्कि या रब मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे आका दो जहां के मालिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक नारायण तक पहुंचने के काबिल पाक बन जाऊं। मैं गुनाहों को लेकर नारायण पाक मुस्तफ़ा पर कैसे पहुंचूं? मैं जलील हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं मुजरिम हूं। या अल्लाह रोया इसलिए ताकि मैं चाहता हूं कि तेरे महबूब के नारायण पाक तक मुझे पहुंचा दे। तो फिर रो रहा क्यों? रो रहा इसलिए कि वो गुनाहों को धोने के लिए, इसलिए कि पाक नारायण तक मैं गुनाहों के नापाक होकर कहां पहुंच सकता हूं? मैं अपने गुनाहों की नौसत से, अपनी कमियों से, इस नापाकी को लेकर नारायण पाक मुस्तफ़ा तक नहीं जा सकता ना, इसलिए मैं पाक होना चाह रहा हूं कि मुझे नारायण पाक मुस्तफ़ा तक पहुंचा दे। तो रब कहेगा हाँ, क्या कहेगा? ये बंदा है मेरा,
یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یہ سند دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور جو اس طریقے کو اختیار کر کے رمضان المبارک کے اندر میں اپنے گناہوں کو پاک کر لے, گناہوں کو معاف کروا لے. مقصد کیا ہونا؟ اللہ بولے کہ اچھا مقصد کیا ہونا؟ جنت میں جانا جائے. یا اللہ وہ تیرے انعام ہے, تیری مرضی کی بات ہے, لیکن چونکہ نالین پاک پاک ہے میرے مصطفیٰ کے نالین, مجھے اس نالین تک پہنچا دے. تو رب کہے گا کہ ہاں یہ قابل بنا ہے. پھر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ دو جہاں کے مالک کے نالین پاک کا راستہ اس کے لیے آسان کرے گا. من یادہ الیہ ینیب. ارے قرآن مجید کیا ہے, یاد آ گئی. دیکھو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ, مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ آسان کرتا ہے جن میں ندامت اور عاجزی ہو. من یہدہ الیہ ینیب, ہدایت انہی کو عطا کرتا ہے جن کے در میں ندامت اور عاجزی ہو. باقی نالین پاک تک پہنچایا جائے گا. اب پھر میرے مصطفیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے رب کے پاس میں پہنچائے گا. جب تو کچھ بات بنے گی اس کی. ولایت کھیل تماشا, خالی مصرع پہن لیے اپنے آپ کو ولی کامل سمجھے. ولایت اور پیری مریدی کھیل و تماشا کے خالی صافہ بن لے کے اور عبا پہن لے کے اپنے آپ کو پیر سمجھ لے, یہ نہیں ہے. بلکہ یہ تو وہ حق کا نظام ہے جو خدا اور بندے کے درمیان میں یہ رہتا ہے. پیر کامل اور اولیاء کا نظام کیا ہوتا ہے؟ رب اور خدا کے درمیان اسے نبی ہوا کرتے تھے. اب میرے آقا کے بعد اس مقام کے اوپر اولیاء ہوتے ہیں, رائے طریقت والے. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.